موضوع الدرس فی احکام الضحی و فضائلها سورۃ الحج تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فإذا وجبت جنوبها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ قال بعض السلف قوله فَكُلُوا مِنْهَا أمر إباحة۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اضحیہ کے گوشت کو کھاؤ تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں، مستحب ہے۔ وقال مالک یستحب ذلك وقال غیرہ یجب۔ بعض علماء کہتی ہیں نہیں، امر وجوب کے لیے واجب ہے کہ آدمی اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ وهو وجه لبعض الشافعية واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر فقال اللوفي عن ابن عباس القانع والمستغني بما آتيته وهو في بيته۔ انہوں نے فرمایا قانع کا معنی یہ ہے کہ جس کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ والمعتر، معتر کہتے ہیں الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل، جو آپ کے پاس آتا ہے اور گوشت کی تمنا رکھتا ہے۔ وقضا قال مجاہد و محمد بن کعب القرظی وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس القانع المتعفف۔ انہوں نے فرمایا قانع کا معنی یہ ہے کہ جو سوال نہیں کرتا۔ والمعتمر السائل، اور انہوں نے کہا کہ معتر سے مراد وہ ہے جو سوال کرتا ہے۔ وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه وقال ابن عباس وإكرمة وزيد بن أسلم والكلبي والحسن البصري ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك۔ انہوں نے کہا قانع کہتے ہیں جو آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ سے مانگے۔ والمعتر الذي يعتريك بتضرع، معتر کہتی ہیں کہ جو بڑی عاجزی کی شکل میں ہو، مانگے نہیں لیکن شکل بتلا رہی ہے کہ وہ محتاج ہے۔ وَهَذَا لَفْظُ الْحَسَنِ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْقَانِعُ هُوَ السَّائِلُ۔ انہوں نے فرمایا قانع سے مراد وہ ہے جو سوال کرنے والا ہے۔ اما سمعت قول الشباخ لمال المرء يسره فيغني مفاقره أعف من القنوع قال يغني من السؤال۔ وبه قال ابن زید وقال زید بن اسلم القانع والمسکین الذی یطوف۔ انہوں نے فرمایا قانع سے مراد وہ غریب ہے جو پھرتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ والمعتر الصدیق والعفیف الذی والضعیف الذی یزور۔ اور نے کہا معتر کہتی ہیں کہ دوست ہو اور کمزور ہو اور وہ اسی لیے آتا ہو کہ اس کو کچھ ملے۔ وهو روایت عن ابنہ عبد الرحمن بن زید ایضا وعن مجاہد ایضا القانع جارک الغنی الذی یبصر ما يدخل بیتک۔ انہوں نے کہا قانع اس کو کہتی ہیں کہ وہ غنی ہے اور آپ کا ہمسایہ ہے
اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت آ رہا ہے۔ والمعتر الذی یعتذر من الناس، معتر کہتی ہیں جو لوگوں سے دور ہے، وَأَنْهُ أَنَّ الْقَانِعَ هُوَ الطَّامِعُ، انہوں نے کہا قانے کہتی ہیں جو طمع کرتا ہے۔ والمعتر هو الذی یعتر بالبدن من غنی و فقیر، جو اپنے بدن سے اپنی حالت سے ظاہر ہوتا ہے۔ وَأَنْ اِكْرَمْتَ نَحْبَهُ وَأَنْهُ الْقَانِعُ أَهْلُ مَكَّةَ، انہوں نے کہا قانے سے مراد اہل مکہ ہے۔ واختار ابن جریر ان القانع هو السائل، ابن جریر نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ قانے کا معنی مانگنے والا، لأنه من اقنا بيده اذا رفع للسؤال، والمحتر من الاعتراء وهو الذي يتعرض لعقل اللحم، انہوں نے کہا محتر وہ ہے جو گوشت کے لیے آتا ہے۔ وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء الى ان الاضحیۃ ثلاثۃ اجزاء، ان ساری روایات کو سامنے رکھ کے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت کو 3 حصے کر لیں۔ فَالثُلُثُ لِصَاحِبِ يَأْكُلُهُ، ایک حصہ تو اس کا ہے جس کی قربانی ہے، وَثُلُثٌ يَهْدِيهِ لِأَصْحَابِهِ، اور ایک حصہ اپنے دوستوں کو ہدیہ کرے، وَثُلُثٌ يُصَدَّقُ بِهِ إِلَى الْفُقَرَاءِ، اور ایک حصہ جو ہے وہ مسکینوں پہ خیرات کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فكلوا وادخروا ما بدا لكم۔ اب اس حدیث صحیح میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ گوشت جو ہے نا اس کو چھپا کے نہ رکھو، 3 دن سے زیادہ نہیں، بس استعمال کرو۔ کلو ودخ، اب جو تم کھاؤ اور جتنا رکھنا چاہتے ہو رکھو۔ وفی روایت فکلوا وادخروا وتصدقوا، آپ کھائیں بھی رکھیں بھی اور صدقہ بھی کریں۔ وفی روایت فکلوا واطعموا وتصدقوا، خود بھی کھائیں لوگوں کو بھی کھلائیں اور صدقہ بھی کریں۔ والقول الثانی ان المضحی یاکل النصف ویتصدق بالنصف، بعض علماء کا یہ قول ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے آدھا قربانی کرنے والے کے لیے ہے اور آدھا جو ہے وہ صدقہ کرے، لقولہ فی الآیۃ المتقدمۃ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، ولقولہ فی الحدیث کلوا وادخروا وتصدقوا فإن أكل الكل الفقیر لا يضمن شيئا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اگر وہ سارا بھی اپنے لیے استعمال کر لے تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہے۔ وبه قال ابن سریج من الشافعیہ وقال بعضهم يضمنها كلها بمثلها او قیمتها، انہوں نے کہا اگر خود کھا جائے تو پھر اس کا ضمان دینی پڑے گی اس کو۔ وکیل یضمن نصفها، بعض نے کہا آدھی ضمان دینی ہوگی، اور بعض نے کہا کہ تیسرا حصہ۔ وقیل ادنى جزء منها وهو المشهور من مذهب الشافعی، واما الجلود ففي مسند احمد قتادة بن نعمان في حديث الاضاحی فقلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھاؤ لیکن بیچو نہیں۔ ومن العلماء من رخص في بيعها، بعد نے کہا کہ بیچنے کی اجازت ہے۔ ومنهم من قال يقاسم الفقراء فيها، کہ فقیروں کو تقسیم کریں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے عید کے دن کہ ہم پہلے نماز پڑھیں، نماز سے واپس جانے کے بعد پھر اپنی قربانیوں کو ذبح کریں۔ جس نے اس پہ عمل کیا اس نے حضور کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ ومن ذبح قبل الصلاۃ فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء، اور جس بندے نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو اپنے گھر والوں کو کھلائے لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی۔ فلہذا قال الشافعی وجماعۃ من العلماء ان اول وقت ذبح الاضاحی اذ طلعت الشمس یوم النحر ومضى قدر صلاۃ العید والخطبتین۔ اسی لیے امام شافعی اور ایک علماء کی جماعت کہتی ہے کہ ذبح قربانی کی ذبح کا وقت یہ ہے کہ جب سورج نکلے اس وقت ذبح کرے، چونکہ بعض جگہ پر عید ہوتی ہے بعض جگہ پہ عید نہیں ہوتی۔
جہاں عید ہی نہیں ہوگی نماز، اتنا انتظار کرے جتنا عید کے لیے ہوتا ہے۔ زاد احمد وَإِنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ لما جاء فی صحیح مسلم اللہ تذبحوا حتی یذبح الامام۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو امام ہے سب سے پہلے وہ ذبح کرے، اس کے بعد باقی لوگ ذبح کریں۔ وقال ابو حنیفہ اما اہل السواد من القرى ونحوها فلهم ان يذبحوا بعد طلوع الفجر اذ لا صلاة عید تشرع عنده لهم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دیہات کے لوگ ہیں رہنے والے، وہ سورج نکلنے کے بعد ذبح کر سکتے ہیں چونکہ وہاں عید ہوگی ہی نہیں۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَلَا يَذْبَحُوا۔ البتہ شہری لوگ جو ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے ذبح نہ کریں، حتیٰ کہ امام نماز پڑھائے بعد میں ذبح کریں، واللہ اعلم۔ ثم قیل لا یشرع بالذبح الا یوم النحر وحدہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قربانی کے لیے صرف ایک ہی دن ہے 10ویں کا۔ وقیل یوم النحر لأہل الامصار لتحصیل الاضاحی عندہم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شہر والوں کے لیے عید کا دن ہے چونکہ ان کے لیے آسانی ہے۔ وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَىٰ فَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ بَعْدَهُ۔ البتہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے لیے عید کے دن کے بعد بھی 3 دن جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے۔ وَبِهِ قَالَ سعید بن جبیر وَقِيلَ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمٌ بَعْدَهُ لِلْجَمِيعِ۔ بعض کہتی ہیں کہ عید کا دن اور اس کے بعد ایک دن۔ وَقِيلَ يَوْمَانِ بَعْدَهُ۔ بعض فرماتی ہیں قربانی کے دن اس کے بعد 2 دن جو ہے قربانی ہو سکتی ہے۔ وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقِيلَ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَهُ۔ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ لحدیث جبیر بن مطعم ان رسول قال ایام التشریق كلها ذبح۔ حضور نے فرمایا ایام تشریق جو ہیں وہ سارے کے سارے ان میں قربانی ذبح کرنا جائز ہے۔ وقیل ان وقت الذبح يمتد الى آخر ذی الحجہ۔ بعض علماء کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ذی الحج کے آخر مہینے تک بھی کر سکتا ہے۔ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنِ عبد الرحمن، لیکن قول غریب ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے یہ سب کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ أَيْ ذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ وَجَعَلْنَاهَا مُنْقَادَةً لَكُمْ خَاضِعَةً۔ ہم نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا ہے اور وہ تمہارے آگے ہے۔ ان شئتم رکبتم، چاہو تو سواری کرو، وَإِن شئتم حلبتم، چاہو تو دودھ پیو، وَإِن شئتم ذبحتم كما قال تعالیٰ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ إِلَىٰ قَوْلِهِ أَفَلَا تَشْكُرُونَ۔ وقال في هذه الآية الكريمة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ أن يقول تعالى إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا الضحايا لتذكروا عند ذبحها۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا ذکر کریں، ورنہ اللہ کو تمہارے اس جانور کی یا گوشت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو تو تمہارے تقوی کی ضرورت ہے۔ فَإِنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ وَالرَّازِقُ۔ اللہ خود خالق ہیں، رزق دینے والے ہیں۔ لَا يَنَالُهُ شَيْءٌ مِّن لُحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا۔ اللہ کو نہ یہ گوشت چاہیے نہ اس کا خون چاہیے۔ فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ هُوَ الْغَنِيُّ عَمَّا سِوَاهُ وَقَدْ كَانُوا فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ اذا ذبحوا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابینهم ونزهوا عليها من دمائها۔ زمانے جاہلیت میں کافر جب ذبح کرتے تھے وہ گوشت بتوں کے اوپر رکھتے تھے اور خون بھی بتوں پہ چھڑکتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا علی بن الحسین حدثنا محمد بن ابی حماد قال حدثنا ابراہیم بن المختار ان ابن جریج قال كان اہل الجاہلیت یذبحون البیت بلحوم الابل ودمائها۔ وہ آگے گھر میں گوشت بھی اور خون بھی لگاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ منع ہے۔ فقال اصحاب نحن احق ان ننزع، صحابہ نے کہا اچھا ہم بھی کریں؟ تو اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أن يتقبل ذلك ويجزي عليه۔
تم جو اللہ کے خوف سے، خشیت سے، اخلاص سے ذبح کرو گے وہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ کما جاء فی الصحیح ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کی، تمہارے مال کی طرف نظر نہیں فرماتے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ وجاء فی الحدیث ان الصدقۃ تقوی فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید السائل۔ جب تم خیرات کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو تو مسکین کے ہاتھ سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو مل جاتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اور اس کا خون جو بہاتے ہو اللہ کے ہاں اس کی بھی بڑی قدر ہے، زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کما تقدم فی الحدیث رواہ ابن ماجہ والترمذی وحسنہ عن عائشہ مرفوعا فمعناه انه سیق لتحقیق القبول من اللہ لمن اخلص فی عمله وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققین سوا هذا۔ معنی یہ ہے کہ جو عمل کرے، قربانی کرے، خالص اللہ تعالیٰ کی نیت سے کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ وقال وکیع یحییٰ بن مسلم الضحاک سألت عامر الشعبی عن جلود الاضاحی، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ قربانی کے جانوروں کے جو چمڑے ہیں، فقال لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان شئت دے، اگر چاہو تو بیچ دو، وان شئت فامسک، چاہو تو اپنے لیے رکھو، وَإِن شِئْتَ فَصَدَّقْ، اگر چاہو تو پھر صدقہ کر دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اے من اجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، اے لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه ونهاكم عن فعل ما يكره ويأباه۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کریں اور اللہ کی محبت اور رضا حاصل کریں، اور جو برے فعل ہیں ان سے رک جائیں۔ وبشر المؤمنین محسنین، اے وبشر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرے مدنی نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیں، اے فی عملہم القائمین بحدود اللہ، جو اللہ کے حدود پہ قائم ہیں، المتبعین ما شرع لہم، اور تابع ہیں جو ان کے لیے شریعت کا حکم ہے، المصدقین الرسول فیما ابلغہم وجاءہم، اور اللہ کے پیغمبر کی بات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وقد ذهب ابو حنیفہ مالک والثوری الى القول بوجوب الاضحیۃ الی من ملک نصابا، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ثوری فرماتے ہیں جو صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ وزاد ابو حنیفہ اشتراط الاقامت ایضا واحتج، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ وہ یعنی اپنے ملک میں، اپنے گھر میں ہو، اگر مسافر ہو تو اس پہ معاف ہو جاتی ہے۔ واحتج لهم بما رواه احمد بن ماجہ باسناد رجاله كلهم ثقات عن نبی ہریرہ مرفوعا من وجد الساعة من الضحى فلا يقربن مصلانا۔ اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے توفیق بھی دی ہے، مال بھی دیا، لیکن پھر وہ قربانی نہ کرے تو پھر وہ ہمارے مسجد میں بھی نہ آئے، لیکن فیہ غرابۃ واستنکرہ احمد بن حنبل وقال ابن اقام رسول 10 سنین ضحی، حضور پاک 10 سال ہمیشہ قربانی کرتے ہیں۔ وقال الشافعی واحمد لازم الاضحیۃ وہی مستحبۃ، امام شافعی اور امام احمد کا ایک قول ہے کہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لیس من المال حق سوی الزکوٰۃ، چونکہ ایک حدیث ہے کہ مال میں زکوٰۃ کا حق ہے، یعنی وہ تو واجب ہے، یہ واجب نہیں۔ وقد تقدم انہ علیہ السلام ضحیٰ عن امتہ، حضور پاک نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، فاسقط ذلک وجوبها عنہم، وقال قال ابو سریحۃ كنت جارا لابی بکر و عمر، میں حضرت ابی بکر عمر کا ہمسایہ تھا، فکانا لا یضحیان خشیۃ یقتدی الناس بہما، وہ قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی اقتداء نہ کریں۔ وقال بعض الناس الاضحیۃ سنۃ کفایہ، ایک نے عمل کیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ اذا قام بها واحد من اہل دار او محلۃ او بیت سقطت عن الباقین لأن المقصود اظہار الشرائع، اظہار الشعار، اگر بستی میں سے ایک نے بھی قربانی کر دی تو سب سے گناہ ختم ہو گیا۔ وقد روى الامام احمد وارسن وحسنہ الترمذی عن محنف بن سلیم انه سمع رسول اللہ یقول بعرفات علی کل اہل بیت فی کل عام نضحۃ وعتیرۃ، آپ نے فرمایا ہر گھر کے لیے لازمی ہے کہ قربانی ہو۔ هل تدرون ما العتیرہ،
هي التي تدعونها الرجبیہ، جس کو تم رجبیہ کہتے ہو. وقد تکلم فی اسنادہ وقال ابو ایوب کان الرجل فی اہلہ بالشاة الواحدۃ عنہ عن اہل بیتہ، وہ اپنی طرف سے بھی اور گھر والوں کی طرف سے بھی صرف ایک بکری ذبح کرتا تھا. اس کے بعد فیاکون یتمون حتی تباہ الناس فصار کما ترى، رواہ الترمذی وصححہ ابن ماجہ وعن عبداللہ بن الشام ذبح بالشاة الواحدہ عن جمیع اہلہ، سارے گھر والوں کی طرف سے بس ایک بکری. رواہ البخاری. واما مقدار سن الاضحیہ رواہ مسلم قال لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان تصر علیکم تذبحوا جزعۃ من الظان. انہوں نے فرمایا کہ وہ بالکل بوڑھا ذبح نہ کیا کریں، اگر نہ بھی ہو تو ہاں پھر یعنی جو ابھی جوان ہے دمبے میں سے، چاہے وہ سال کا نہ ہو، جائز ہے. واما الثنی من الابل له 5 سنین، اور اگر اونٹ ذبح کرو تو 5 سال گزار کے چھٹے میں پاؤں ہو. وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَمِنَ الْبَقَرِ مَا لَهُ سَنَتَانِ، اگر گائے ذبح کرو تو 2 سال گزار کے تیسرے میں داخل ہو. وَقِيلَ مَا لَهُ 3 دَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ وَمِنَ الْمَعْدِ مَا لَهُ سَنَتَانِ، اور اگر دمبا ہے تو 2 سال. اما الجزء من الظان فقيل ما له سنة قيل 10 أشهر وهي 8 وهي 6 أشهر وهو أقل ما قيل في سنه وما دونه فهو حمل. والفرق بينهما أن الحمل الشعر ظهره قائم والجذع الشعر ظهره نائم قد انفرق صدعين. تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ راجح قول یہی ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور گھر کے جتنے بندے ہیں اتنی بکریاں ذبح کی جائیں. واللہ اعلم.